دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جس مقصد کے لیے البتہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا مقصد، تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی تھی اور اس سے دور ہوگی، لیکن خداوند عالم نے جو تخلیق جو نظام بنایا ہے اور اس میں انسان کو بنایا ہے، تو وہ خود فرماتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش کی جگہ ہے۔ اس آزمائش میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں کو کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں کرو، کچھ چیزوں کو کہا ہے کہ یہ ضرور کرو، کچھ کو کہا ہے کہ بہتر ہے نہ کرو لیکن کرو گے تو میں نہیں پکڑوں گا، کچھ پہ کہا ہے کہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں کہوں گا، کرو گے تو ثواب دوں گا، اور اس طرح بیچ میں کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا اینڈ حرام ہے، تو جہاں سے اس حرام کی طرف جانے کی کہ قرائن نظر آنا شروع ہو جائیں، جراثیم نظر آنا شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر یہ نہ کرو، وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، چونکہ آگے سے پھر واپس آنا وہ مرتکب ہو جاؤ گے، کر لو گے۔ یہ والا مورد ان میں سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر واقعاً ضروری مورد ہو اور کوئی اور راستہ نہ ہو تو بندہ بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر بات ہے جو مثلاً خاص طور پہ مثلاً نوجوانی کی ایج ہوتی ہے، نوجوانی کی چھوڑو، بوڑھے کی ایج بھی ہو، ہماری ایج بھی ہو، اگر انسان جب نامحرم سے بات کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیسے کی، عورت اور مرد کو، تو وہ جذبات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتے ہیں، اگرچہ بندہ تعویلیں کرتا رہے، میں تو مطلب یہ کر رہا تھا، ضروری بات کر رہا تھا، لیکن وہ جو اندر کا جذبہ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا ہے، پھر اور زیادہ مثلا بات ہو، رابطہ ہو، فلان ہو، تو اس رابطے کے لیے کہ جس کا اینڈ ایک عورت اور مرد کا تعلق ہے، وہ اللہ نے نکاح کی شکل میں اور ایک جائز اور حلال رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر خدا نخواستہ وہ ایک بہت بڑا گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور انسان کی آلودگی اس گناہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے مثلا کوئی مجھے آگے کہے کہ مثلا ایک تو یہ خود وسوسہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے شیطانوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں، من الجنت والناس، ٹھیک ہے، کہ جنوں میں سے بھی، اور تو ایک تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا فلانی آپ کے بارے میں بات کر رہی ہے، یہ بھی من الناس ہے، ٹھیک ہے نا، والناس میں سے ہے، چونکہ ایک نوجوان بندے کو جب کو کہ لڑکی تمہارے بارے میں بات کر رہی ہو تو وہ تو اس کو کہے گا مطلب میں خود جا کے چیک کرتا ہوں بھائی، میں تو یہ نہیں ہے صحیح، اس سے دل ٹوٹتا ہے تو ہاں ٹوٹنے تو یہ وہی ہے کہ آپ پر اعتماد ہے تو چوری میں میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہیں کر، یہ ساری تعویلیں انسان کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، یہ جو بصیر ہے نا، بصیر یعنی اچھی طرح نگاہ رکھنے والا، دیکھنے والا، اور یہ جس کو آخر میں تے ہے نا، بصیرتن، یہ تے جو ہے وہ مبالغے والی ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے، جیسے علامہ کے آخر میں تے ہوتی ہے نا، تو مؤنث کی نہیں ہوتی بلکہ مبالغے کی ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ولو القا معاذیرہ، اگرچہ بہانے انڈیلتا ہے، میں تو اس لیے کر رہا ہوں، میری تو نیت اچھی ہے، میری تو فلان ہے، ایک دفعہ کروں گا، بات ہی تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ وہ کروا لیتا ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، یہاں تک کہ بندہ پھر لہذا مولا کا فرمان ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ مولا فرماتے ہیں کہ گناہ نہ کرنا، یہ گناہ سے رک جانا یہ بہت آسان ہے گناہ کر کے توبہ کرنے سے، چونکہ پھر بندے کو اس کی لذت، اس کا ذائقہ منہ کو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو پھر کر لو، لیکن اگر اس نے وہ ذائقہ نہیں چکھا تو پھر وہ تصور اس کو کھینچتا نہیں ہے، اس طرح سے انوالو ہو جائے پھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو
یہ عرض کروں. اور قبلہ یہ باقی مستحبات وغیرہ ادا کرتا رہتا ہے. مستحبات فار ایگزامپل شبہ وغیرہ پڑھنی، اس کے علاوہ ویسے ہدیہ 2 رکعت نماز منظمہ، اس کے علاوہ اور کافی یہ اس میں اگر مطلب زیادہ لمبے چوڑے اگر بندہ حساب میں پڑھے تو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا بس میں سے کیا آنا شروع ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے نا کہ زیادہ عمل کرنے سے نا ذہنی مطلب کچھ نہ کچھ دیکھیں یہ جو ہے نا مطلب